میں بھی افضل اور اعلیٰ ہوتے ہیں اور عمل میں بھی افضل و اعلیٰ ہوتے ہیں۔ ان کا عقیدہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا ہے، اور ان کا عقیدہ صحابہ کرام والا عقیدہ ہوتا ہے، اور دور صحابہ سے لے کر آج تک جن مسائل پر امت کا اجماع اور اتفاق ہے اس پر سختی سے کار بند رہتے ہیں۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ان کا عمل اتنا افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے کہ جب ان کے اعمال کو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو، ان کے چلنے پھرنے کو، ان کے لین دین کے معاملات کو جب آدمی دیکھے تو بندے کا دل گواہی دے کہ یہ شخص وہ ہے جس کی زندگی تقوی سے عبارت ہے۔ اس کے اعمال میں، اس کے افعال میں، اس کے اخلاق میں، اس کے کردار میں، اس کے لین دین کے معاملات میں، اس کے چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں تقوی نظر آئے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے تو اگر اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہے، پانی پہ تیر رہا ہے اور ہوا میں اڑ رہا ہے، وہ کوئی شعبدہ باز تو ہو سکتا ہے، ولی ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن مجید میں جو معیار دیا گیا ہے وہ ایمان اور تقوی ہے۔ عمومی طور پر اولیاء اللہ کی یہ وہ منقبت ہے، یہ وہ فضائل ہیں جو قرآن مجید کی آیت کریمہ سے میں نے عرض کیا۔ آج جس شخصیت اور جس ہستی کے عرس میں اور آپ موجود ہیں، ان کا نام نامی اسم گرامی جو کنیت کے اعتبار سے معروف ہے وہ ہے ابو الخیر۔ ابو الخیر نیکی کو کہتے ہیں، بھلائی کو کہتے ہیں۔ اس کا مرادی معنی یہ ہے کہ وہ شخصیت جن کی ساری زندگی بھلائی، نیکی، خیر اور سلامتی کے راستے پہ جن کی ساری زندگی گزری، یہ ابو الخیر کا مرادی معنی ہے۔ اور ان کے نام کے ساتھ ایک لقب ہے 9 لکھ ہزاری۔ ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے کہ جنہوں نے تنقید کے پہلو کو ہمیشہ سامنے رکھا، اور ان کی سوچ کبھی مثبت نہیں رہی، منفی سوچ کے حامل لوگ۔ وہ جب بھی سوچتے ہیں نیگیٹو سوچتے ہیں، پازیٹو سوچ ان کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ وہ تنقید اپنا معیار بناتے ہیں۔ معروف روایات کے مطابق کچھ عدد ایسے ہیں جن میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، کچھ عدد ایسے ہیں جن میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، جیسے طاق عدد، اس میں برکت ہے نا، تو حضور نے فرمایا رمضان شریف کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ طاق عدد وہ جو 2 پہ تقسیم نہ ہو سکے، طاق۔ تو طاق عدد میں 3، 1، 3، 5، 7، 9، یہ عدد جو ہیں طاق عدد ہے۔ طاق میں اتنی برکت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے کھجوریں تناول فرما کر عید کی نماز کے لیے حضور جب تشریف لے جاتے عید الفطر پہ، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور طاق تعداد میں کھجوریں تناول فرماتے۔ جفت اور طاق کا یہ فرق ذرا سمجھیں۔ جو طاق عدد ہے، طاق، اس میں اتنی برکت ہے کہ حضور جانے سے پہلے 3 کھجوریں تناول فرماتے، 5 تناول فرماتے، 7۔ حضور نے طاق کھجوریں تناول فرماتے، تو طاق کے عدد میں بڑی برکت ہے۔ اسی لیے نکاح جب پڑھا جاتا ہے تو فقہا نے لکھا ہے کہ ایجاب و قبول جب بھی کرایا جائے، ایک دفعہ ایجاب و قبول کرا لیا جائے، نکاح تو منعقد ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ اس نے کہہ دیا میں نے قبول کیا، نکاح تو ہو گیا۔ لیکن 3 کے عدد میں اتنی برکت ہے کہ 3 مرتبہ کہنا اور کہلوانا مستحب ہو گیا، 3 مرتبہ کو۔ تو کچھ عدد ایسے ہیں جن میں بڑی برکت ہے۔ ایک 40 کا عدد، 40۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک جب 40 برس ہوئی تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے اعلان نبوت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نبوت کا اعلان اور اظہار 40 سال کی عمر مبارک میں فرمایا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں قرآن میں ذکر آیا وہاں 40 لیلہ، 40 راتوں کا ذکر آیا۔ 40 کا عدد، جیسے لوگ کہتے ہیں چلہ،
چلہ 40 سے نکلا ہے، تو کچھ عدد ایسے ہیں جن میں بڑی برکت ہے۔ اس کی ایک دو مثالیں میں اور دیتا ہوں۔ انبیاء کرام جو تشریف لائے ان کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث ہوئے۔ جو رسول تشریف لائے ان کی ٹوٹل تعداد 313 پر اتفاق ہے کہ 313 رسول تشریف لائے۔ اب جب نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کی ہم تعداد پر جب نظر ڈالتے ہیں تو یہ ایک بڑی حیرت انگیز بات سامنے آتی ہے کہ حضور کے صحابہ کی تعداد بھی 1.25 لاکھ تھی۔ 313 کے عدد کو جب دیکھتے ہیں تو رسول ٹوٹل کتنے آئے؟ 300، اور صحابہ بدر کتنے تھے؟ 300۔ کچھ عدد ایسے ہیں جیسا حدیث شریف میں کچھ اعداد کا ذکر آتا ہے، جیسے 70,000 حدیث شریف پڑھیں، بہت سی حدیثوں میں آپ کو 70,000 کا عدد ملے گا۔ ان میں سے ایک حدیث میں عرض کرتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان من امتی 70,000 يدخلون الجنت بغیر حساب۔ یہ بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا علیہ السلام میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں۔ تو جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو مختلف اعداد ہیں، اس کے لیے باقاعدہ ایک علم ہے، علم جیسے کیمسٹری ہے، فزکس ہے، الجبرا ہے، آپ یہ مختلف شعبہ جاتا ہے نا علم کے، ان میں سے ایک شعبہ ہے علم الاعداد، علم الاعداد کا علم۔ اس کی ایک مثال میں اور دوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم الاعداد کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو تنقید کرنے والے تو ہر دور میں رہے، ہمیں ان سے غرض نہیں، ہمیں اپنے آپ سے غرض ہے کہ میں اور آپ ہم مطمئن ہوں اس بات پر کہ بھائی عدد میں بڑی برکت ہے، عدد میں کچھ راز ہیں جو چھپے ہوئے ہیں۔ ان میں سے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک غزوے میں کنیزیں آئیں تو حضرت سیدہ زہرا پاک مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا نے عرض کی کہ ابا جان گھر کے کام کاج کے لیے ایک کنیز مجھے بھی عطا فرما۔ تو حضور نے فرمایا بیٹی زہرا تمہیں میں ایک ایسی وظیفہ اور ایسا ورد بتا دیتا ہوں، اگر تو پڑھا کرے نا تو تجھے کنیز کی حاجت نہیں رہے گی، ضرورت نہیں رہے گی۔ فرمایا کنیز تو تمہیں نہیں ملے گی، لیکن تمہیں میں بتا دیتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، تمہیں کنیز کی ضرورت و حاجت نہیں رہے۔ اتنی برکت ہوگی کام کاج میں، اتنی برکت ہوگی کہ تمہیں نوکرانی کی، کنیز کی، خادمہ کی حاجت و ضرورت نہیں رہے۔ اس میں جو قابل غور بات ہے کہ حضور نے تسبیح کے لیے 33 کا عدد، 33 کا عدد حضور نے طے کیا، 33 مرتبہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور جب اللہ اکبر تکبیر کی باری آئی تو حضور نے فرمایا 34 مرتبہ۔ اب اس میں تھوڑا سا سوچیں کہ کوئی اس کا مطلب ہے تو حضور نے کیا، بغیر مقصد کے تو نہیں کیا، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جب حضور نے 33 دفعہ بتا دیا ہے تو مجھے آپ کو کیا تکلیف ہے کہ ہم کہتے ہیں جی میں 100 باری پڑھ لوں، تو حضور کے کہنے پہ تجھے یقین نہیں آیا، تجھے 100 مرتبہ پڑھنے کی کیوں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، حضور نے جتنی دفعہ فرمایا بس اتنی مرتبہ ہی پڑھو۔ ایک اور وظیفہ جو حدیث شریف میں، مسلم شریف میں اور دیگر کتب حدیث کے اندر، چوتھا کلمہ، یہ مختلف تکلیفوں کا علاج ہے، پریشانیوں دکھوں کا مداوا، چوتھا کلمہ، اور حدیث شریف میں اس کی تعداد نبی کریم علیہ السلام نے 10 مرتبہ بتائی، 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام۔ اب 10 مرتبہ صبح، 10 دفعہ شام حضور نے فرمایا تو آپ کو تسبیح نکالنے کی کیوں فکر ہو گئی ہے؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ میں 100 باری پڑھ لوں گا تھا؟ میں نے کہا نہیں، اتنی دفعہ ہی پڑھ جتنی دفعہ سرکار نے فرمایا۔ کیوں؟ اس کی حکمت حضور جانتے ہیں، اس کی حکمت حضور جانتے۔ اسی طرح سجدے میں
اور رکوع کے اندر تسبیح کا جو حکم ہے اس کی کم از کم مقدار کتنی ہے؟ 3 مرتبہ حدیث شریف میں، تو 4 مرتبہ کیوں نہیں رکھی گئی؟ معلوم یہ ہوا کہ جب سرکار نے یہ فرمایا اس کے عدد کو 3 مقرر کیا کہ سجدے میں بھی اور رکوع میں بھی 3 مرتبہ پڑھو، کم از کم رابطہ کریں، اس سے پوچھیں تو آپ کو بڑی اچھی اچھی معلومات ملیں گی۔ یہاں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جن کا آج ہم عرس منا رہے ہیں، یہ تمید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ ان کا لقب ہے 9 لکھ 9 ہزار۔ اب اس کی وجہ تسمیہ بھی تو کوئی ہوگی نا، 9 لکھ ہزاری معمولی بات ہے۔ مولانا ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے ایک دفعہ، تو مجھ سے حضرت سیدنا ابو الخیر 9 لکھ ہزاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق باتیں فرمانے لگے، تو آپ نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا سبحان اللہ 9 لکھ ہزاری، 9 لکھ ہزاری۔ تو فرمایا کہ روایات دو قسم کی ہیں، میں دونوں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ نے 9,01,000 مرتبہ مکمل قرآن شریف پڑھا تھا، اور میرے نزدیک یہ روایت زیادہ قوی ہے، اس لیے کہ آپ کے مرشد نے آپ سے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا حکم فرمایا کہ یہ قرآن شریف کی آیت ہے۔ آپ نے اپنا کوئی مسئلہ بیان کیا تو آپ کے مرشد گرامی نے فرمایا کہ یہ آپ 9,01,000 مرتبہ اس کا ورد کریں، جب تعداد پوری ہو جائے گی آپ کا مقصد حل ہو جائے گا۔ جیسے آیت کریمہ ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو مدرسوں میں لوگ آ کے کہتے ہیں جی آیت کریمہ کرا دو۔ وہ آیت کریمہ کتنی دفعہ پڑھا جاتا ہے؟ 1 لاکھ، 1.25 لاکھ مرتبہ، 24,000 یا 25,000۔ اسی طرح مرشد گرامی نے فرمایا 9,01,000 مرتبہ یہ آیت ہے، اس کا ورد کرنا ہے۔ آپ جب تشریف لے گئے تو وہ آیت کریمہ ذہن سے محو ہو گئی۔ کئی بندے جب میں درس میں کوئی وظیفہ بتاتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں جی میں بھول جانا، میں لکھ دو، سنا ہے لیکن بھول جاتا، ذرا لکھ دو۔ میں نے کہا چلو لکھ دیتا ہوں، تو آپ نے لکھوایا نہیں تھا، ذہن سے محو ہو گیا۔ اب دل میں خیال آیا کہ مرشد کے پاس جاؤں گا تو پوچھوں گا، وہ آیت محو ہوگی ذہن سے۔ وہ جب تشریف لے گئے تو اسی دوران مرشد گرامی کا وصال ہو گیا، وہ حاضر نہیں ہو پائے، نہیں پوچھ پائے۔ ایک اللہ کے ولی کے پاس گئے، سیدنا ابو الخیر 9 لکھ ہزاری رحمۃ اللہ علیہ، جا کے کہا کہ ایسا معاملہ پیش آ گیا، اب میں آیت بھول گیا ہوں، پتہ نہیں کون سی آیت تھی۔ آپ نے فرمایا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ 9,01,000 مرتبہ پورا قرآن شریف پڑھ دیں، چونکہ آیت بھول گئے ہیں تو جو آیت ہے قرآن کی ہے نا، وہ جب 9,01,000 مرتبہ قرآن پڑھیں گے تو آیت بھی پڑھی جائے گی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ یہیں بستی میں انہوں نے پڑھا، اور ایک روایت میں نے محکمہ اوقاف نے جو پرنٹڈ نہیں ہے ان کے پاس احوال پر کچھ تھیسس تھے، وہ میں لے آیا، میں نے اس کا مطالعہ کیا۔ اس میں ایک روایت میں لکھا ہے کہ یہ دریائے چناب کے کنارے آپ تشریف لے گئے، وہاں جا کر آپ نے چلہ کشی کی اور 9,01,000 مرتبہ آپ نے مکمل قرآن مجید کی تلاوت کی۔ جب آپ تشریف لے گئے تو واپس نہیں آئے جب تک وہ مکمل نہیں ہوئی تھا۔ ایک روایت اور ہے لیکن وہ ذرا کمزور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایک ورد تھا جسے 9,01,000 مرتبہ پڑھا تھا۔ یہ دوسری روایت جو ہے یہ جن بزرگوں سے منسوب ہے وہ بزرگ بڑے سکھا ہیں۔ اس لیے عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں آپ ان کو دیکھیں گے تو ایک بات یکساں نظر آئے گی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان میں بھی افضل اور اعلیٰ ہوں گے، کردار میں، اخلاق میں، اعمال و افعال میں بھی اعلیٰ ہوں گے، اور ان کا سیرت و کردار بھی قرآن و سنت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ تو یہ لقب کوئی معمولی لقب ہے۔ تو تلاوت قرآن کی اپنی برکتیں ہیں، تلاوت قرآن کی ان کے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ تو جس ہستی نے 9,01,000 مرتبہ پورا قرآن شریف پڑھا ہو تو اندازہ لگائیے کتنی برکتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملی۔ جبکہ حضور کی حدیث ہے کہ سورہ یاسین کی جو تلاوت کرتا ہے، جو بندہ روزانہ سورہ یاسین شریف کی بلا ناغہ تلاوت کرتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، قرآن کا دل سورہ اچھا سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والا نبی پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پڑھنے والے کے حق میں جھگڑا کریں گے،
سورہ یاسین جھگڑا کرے گی اللہ کی عدالت، کہے گی باری تعالیٰ یا مجھے قرآن سے نکال دے یا اس بندے کے حق میں میرا شفاعت کرنا قبول فرما۔ سورہ یاسین شریف کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ جو سورہ یاسین پابندی سے پڑھے، سورہ یاسین اس کی شفاعت کرتی ہے، تو جس نے 9,01,000 مرتبہ پورا قرآن پڑھا۔ یہاں بھی میں حدیث سنا دیتا ہوں کیونکہ الحمدللہ ہمارے نظریات جو ہیں قرآن و سنت کے عین مطابق ہیں۔ دیکھیے حضور کی حدیث ہے کہ الصوم والقرآن یشفع، حضور نے فرمایا روزہ بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ سورہ یاسین کی شفاعت تو آپ نے سن لی، اب قرآن حضور فرماتے ہیں والقرآن یشفعان، الصوم والقرآن یشفعان، روزہ بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ تو یہ اولیاء کاملین، ان کی عملی زندگی جو ہے اس پہ جب نظر ڈالیں، یہ کرتے کیا ہیں؟ ہمارے لوگوں کو کرامتیں سننے کا بہت شوق ہے، ہمیں کوئی کرامتیں سنائیں۔ میں نے کہا جو کام کرنے والا ہے وہ کرتے نہیں، کرامتیں سنیں گے تو لطف آئے گا، دل مسرور ہوگا کہ اللہ والوں کو اتنی شان نہیں، لیکن اس کا تعلق ہماری عملی زندگی سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق ہماری جس مقصد کے لیے حضرت غوث العظم، حضرت داتا گنج بخش، حضرت ابو الخیر نولک ہزاری ساری زندگی جس مقصد کے لیے زندہ رہے، اور ساری زندگی جس مقصد کے لیے انہوں نے کھپا دی، اپنی پوری زندگی کھپا دی، جب تک اس پہ نظر نہیں رکھیں گے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا کام میں وہ کروں جو ابو الخیر نولک ہزاری کو پسند نہیں ہے، ان کا ورث ہو، میں وہ کام کروں جن سے وہ نفرت کرتے تھے، تو وہ اپنے مزار شریف میں خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ جو اصل کرنے والے کام ہیں بھئی ان لوگوں کو سمجھو، منفی پروپیگنڈا کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں، پازیٹیو مثبت پہلو قرآن کی روشنی۔ میں قرآن کی روشنی میں آج عرض کروں گا کہ انہوں نے ساری زندگی کیا کیا ہے، آخر کو وجہ ہے کہ آج ان کا نام بھی زندہ ہے، کام بھی زندہ ہے۔ ان کے زمانے میں کتنے چودھری تھے، کسی کا نام ہے؟ کتنے نمبردار تھے، کسی کا نام ہے؟ حکمران نہیں تھے ان کے دور میں، تھے، کسی کا نام ہے؟ تو پھر میرے بھائی تو اور میں اس سوچ میں پڑیں کہ آخر کیا وجہ ہے؟ 522 سال گزر گئے، 500 آپ کے وصال کو محکمہ اوقاف نے جو تاریخ لکھی ہے اس کے مطابق 522 سال ہو گئے دنیا سے پردہ فرما، 5 صدیاں بیت گئیں۔ یہاں کوئی بڑا نامی گرامی بندہ مر جائے، تیسرے مہینے لوگ نام لینا چھوڑ جاتے ہیں، لیکن آخر کوئی وجہ ہے؟ 522 سال گزر گئے تو آج بھی دنیا سلام کرنے آ رہی ہے۔ ابو الخیر نولک ہزاری شاہ بادشاہ، ہمارے یہ حافظ آباد کے علاقے میں جاتا ہوں تو وہ نولک ہزاری نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں شاہ بادشاہ۔ یہ زبان زد خاص و عام، شاہ بادشاہ۔ اچھا یہ لقب ایسے گھر بیٹھے مل جاتے ہیں، لوگوں کو پیسے دے کے فلیکسے لگوانے سے نام نکلتا ہے؟ نہیں، یہ بھول ہے، یہ میرے بیٹے کی غلط فہمی ہے، یہ چودھری صاحب کی بھول ہے کہ فلیکسوں سے نام نکلتا ہے، یا پوسٹیں چڑھانے سے نام نہیں نکلتا، نام اس وقت نکلتا ہے جب ادھر سے اترتا ہے۔ لوگوں نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی میں اتنا شورا ہو گیا، اتنا شورا، ہر طرف شور مچ گیا، شیخ عبد القادر، شیخ عبد القادر۔ حاسدین سر جوڑ کے بیٹھے، انہوں نے کہا اے لے دے گیا جے جس پہ سے جاؤ لوگ ادا ہی نہ لیں گے، ادا کوئی بندوبست مکو کرنا ٹھپنا بنا ہے۔ سر جوڑ کے بڑے بڑے پگڑیوں والے بیٹھے، انہوں نے کہا سوچو یار یہ تو لے دے گیا سر۔ وہ ایک اللہ کا ولی تھا، دنیا دار نہ تھا، اس نے کہا تم زمین پہ شہرت سے پریشان ہو؟ عبد القادر کی شہرت زمین پہ دیکھ کے پریشان ہو، میں تو زمین سے بڑھ کر آسمانوں پہ تذکرے دیکھ رہا ہوں، زمین سے بڑھ کر آسمانوں پہ عبد القادر کے تذکرے۔ ایک عزت وہ ہے جو زمین سے اٹھتی ہے،
وہ وقت کے ساتھ ساتھ نیست و نابود ہو جاتی ہے. ایک عزت ہے ادھر سے اترتی ہے، وہ ہمیشہ زندہ و سلامت رہتی ہے. حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری کو 1000 سال ہونے کو ہے. 1000 سال، انہیں 522 سال، 1000 سال گزر گیا. اور ایسے عرس پہ ایسے لگتا ہے یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت داتا گنج بخش کی زیارت کی ہوئی ہے. تو دل میں یہ پیار اور محبت فلیکسوں سے پوسٹوں سے نہیں آتا، یہ ادھر سے کرم ہو تو میری بات بنتی ہے. ابو الخیر نولک ہزاری کی عزت و احترام جو ہے یہ آسمان سے اتری ہے، اس لیے آج ان کا نام بھی زندہ ہے. ان کا میں اب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کرامات اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے؟ جو کتابوں میں لکھا ہے وہ تو لکھا ہی ہے کہ آپ نے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا. ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھا کے. ان کے دور میں بت پرستی عام تھی، ہندو مت. آپ نے سب سے بڑا یہ کام کیا جو قرآن میں فرمایا نا. ولی کی چند حیثیتیں ہیں جو آج میں نے عرض کر دی. ایک ہے کہ ولی دین کا مبلغ ہوتا ہے. دین کا مبلغ کا معنی ہے تبلیغ کرنے والا. ہر ولی کی پہلی پہچان یہ ہے، گونگا نہیں ہوگا. گونگا نہیں ہوگا، وہ قرآن حدیث بیان کرے گا، تبلیغ کرے گا. تبلیغ کس کی؟ قرآن کی اور حدیث کی. اس کی مجلس میں بیٹھیں گے قرآن کی باتیں سنیں گے، اس کی صحبت میں جائیں گے حدیث کی باتیں سنیں گے، اس کے درس سنیں گے، جمعے میں جائیں گے قرآن حدیث کی باتیں سنیں گے. وہ ہوگا مبلغ، تبلیغ. حضرت سیدنا ابو الخیر نولک ہزاری علیہ رحمہ کی زندگی کی ایک بہت بڑی خوبی تبلیغ دین. تبلیغ اور اس کی تبلیغ دین کی تاثیر ان کی زبان سے ظاہر ہوئی. اور جس شخص تک آپ کی تبلیغ پہنچتی تھی وہ آپ کی صحبت میں آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا. لوگوں کو ہلکا بگوشے اسلام کرنا، ہلکا بگوشے اسلام کرنا، یہ وہ کارنامہ تھا جو سیدنا ابو الخیر نولک ہزاری علیہ رحمہ نے. اس پر زیادہ ضرورت نہیں. آپ درس بھی دیتے تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، 5 وقت نماز کی امامت بھی فرماتے تھے، امام مسجد بھی تھے، خطیب بھی تھے، نکاح خوان بھی تھے، مبلغ تھے. مبلغ پہلی خوبی مبلغ، تبلیغ. دوسری خوبی تھی دین کے داعی تھے. دین کے داعی تھے. اب دیکھیے قرآن مجید کی آیت ہے نا، بل تکم منکم امۃ یدعون الی الخیر. تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیں. داعی کا معنی ہے دعوت دینے والا، مبلغ کا معنی ہے تبلیغ کرنے والا. آپ مبلغ بھی تھے اور دین کے داعی بھی تھے، دعوت دینے والے. ادعو الی سبیل ربک، ولی ہو نہیں سکتا جب تک قرآن کی اس آیت کا مصداق اور بدر نہ ہو. ولی نہیں ہو سکتا. پہلی نشانی مبلغ ہونا اور دوسری نشانی سیدنا ابو الخیر نولک ہزاری نے جو کام کیا یہ دین کے داعی تھے. مبلغ اور داعی، دین کی دعوت، اللہ کے راستے کی طرف بلاتے تھے لوگوں کو. ابو الخیر نولک ہزاری ادعو الی سبیل ربک، رب نے قرآن میں فرمایا اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ. سیدنا ابو الخیر نولک ہزاری نے ڈول نہیں کھڑکائے، چمٹے نہیں بجائے، ڈانس نہیں کیے. وہ تو کہتے تھے ادعو الی سبیل ربک، ادعو الی سبیل ربک، آؤ اپنے پروردگار کے راستے پہ آ جاؤ. شیطان کا راستہ چھوڑ کر، بدی اور برائی کا راستہ چھوڑ کر رحمان کے راستے پہ آ جاؤ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلایا. دین کی تبلیغ، دروازوں پہ دستک دے دے کر آپ نے تبلیغ کی، دین کی طرف لوگوں کو بلایا. کس کی طرف بلایا؟ نماز کی طرف، نماز کی طرف، روزے کی طرف، صدقہ و خیرات و زکوٰۃ دو، اعمال صالح کے راستے پہ آؤ، قرآن کی تلاوت کرو. ادعو الی سبیل ربک،
رب کا راستہ ہے حرام سے بچو. 9 لاکھ ہزاری ساری زندگی ہوکا دیتے رہے دین کا. لوگوں حرام سے بچ جاؤ, لوگوں حرام سے بچ جاؤ, اپنی روزی کو پاکیزہ کرو, حلال رزق گھر میں لے کے آؤ. یہ تبلیغ کون کرتے تھے؟ سیدنا ابو الخیر 9 لاکھ ہزاری. افسوس, صد افسوس, ہم نے ان بزرگوں کو ایسے پیش کر دیا قوم کے سامنے. یہ تعویذ دیتے تھے, یہ بھوکے مارتے تھے, دم کرتے تھے, لیکن اصل یہ کام نہیں, یہ تو ضمنی کام ہے. یہ تو ضمنی, اصل کام یہ تھا کہ اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میں سچی بات بتاؤں, ابو الخیر 9 لاکھ ہزاری کا سب سے بڑا یہ کام تھا, زندگیاں بدلی لوگوں کی, زندگیاں بدلی. میں نے جو محکمہ اوقاف کے وہ مقالہ پڑھا نا, اس میں لکھا تھا ساندل بار, اس علاقے کو یہ مانا والا بار, اس کے نام کے ساتھ کاغذوں میں لکھا مانا والا بار. یہ ساندل بار کا جو علاقہ ہے, کچھ علاقے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے سپرد کیے ہوئے ہیں. یہ نازک موضوع ہے, اس پر میں بات نہیں کرتا کہ ہر آدمی پک نہیں کر سکے گا, ہر آدمی سمجھ نہیں سکے گا. کچھ علاقے ولیوں کے سپرد ہوتے ہیں. میں صرف مثال دے دیتا. حضرت داتا گنج بخش لاہور کے رہنے والے, کہاں کے رہنے والے؟ غزنی کے, افغانستان سے کہاں آئے؟ ڈیوٹی کس نے لگائی؟ نبی پاک نے مدینہ پاک سے لگائی. فرمایا جاؤ ہند میں چلے جاؤ, یہ سارا ہند آپ کے سپرد ہے. حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا لقب ہے سلطان الہند. اچھا, یہ ایسے ہی لقب ہے معین الہند, سلطان الہند, ایسے نہیں. میرے غوث پاک حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری کو مدینہ شریف لے گئے, کہا حضور اسے تیار کر دیا, اس کی کہیں ڈیوٹی لگائیں. معین الدین کی کہیں, یہ تیار ہو گیا, ریڈی ہے, اب ڈیوٹی لگائیں, کہاں بیٹھے دین کا کام کریں. مدینہ پاک سرکار سے عرض کیا, روزہ اثر سے آواز آئی, عبد القادر معین الدین کو راجستھان میں بھیج دو. یہ والی ہند ہے, والی سلطان الہند. ہم نے ڈیوٹی لگائی, چلے جائے. خواجہ غریب نواز عراق سے چلے, ہندوستان کی سرزمین پہ آئے. قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ پاکستان کی تحریک چلا رہے ہیں, پاکستان کا مطالبہ کر رہے ہیں, کیا امید ہے پاکستان بن جائے گا؟ تو قائد اعظم نے کہا پاکستان تو اس دن بن گیا تھا جب خواجہ معین الدین چشتی نے کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا تھا. انہوں نے کہا بنیاد تو اسی دن رکھی گئی تھی, بنیاد تو, اسی لیے لوگ سمجھ نہ سکے, نعرے لگتے تھے پاکستان کا مطلب کیا, یہ کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے. قائد اعظم نے کہا اس دن بن گیا تھا جب پہلے غیر مسلم نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا تھا. یہ سیرا معین الدین اجمیری کے ساتھ ہے. برطانیہ سے ایک دفعہ ایک ڈیلیگیشن آیا تھا کہ جاؤ ہندوستان کا سروے کرنے آئے تھے. پولیٹیکلی, سیاسی اعتبار سے, سماجی اعتبار سے, مذہبی اعتبار سے سروے کرو ہندوستان کی سرزمین, لوگوں کا مزاج, لوگوں کا کلچر, رہن سہن, اس پہ ریسرچ ہوئی. وہ ڈیلیگیشن آیا, اس نے کہا باقی رپورٹ تو بعد میں پیش کریں گے, ٹاپ آف دی لسٹ ہم نے ہندوستان میں ایک قبر کو حکومت کرتے دیکھا. انہوں نے لکھا ہم نے ہندوستان میں ایک, انہوں نے کہا وہ جو کمیٹی بیٹھی تھی, ریسرچ لوگ بیٹھے تھے کرنے والے, ریسرچ کرنے والے, انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ وہ کسی دنیا دار کی خبر نہیں ہے, وہ صاحب تصوف کی خبر ہے. تصوف اسلام کی روح ہے, اور جسے تصوف کی دولت ملتی ہے اسے صوفی کہتے ہیں. انہوں نے کہا وہ صوفیاء میں سے ایک بلند مرتبہ صوفی ہے جس کا نام معین الدین ہے, ہم نے اس کو ہندوستان پہ حکومت کرتے دیکھا ہے. انگریزوں نے جب ریسرچ کی تو انہوں نے جو کمنٹس پاس کیے نا, بڑے پیارے کمنٹس ہیں. انہوں نے کہا کہ جو دنیا کو حکمران ہوتا ہے وہ تنوں پر حکومت کرتا ہے. دنیا کا حکمران
جسموں پر تنوں پر حکومت کرتا ہے، اور قبر میں لیٹا ہوا اللہ کا ولی دلوں پر حکومت کرتا ہے، وہ دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ ولی اللہ اللہ کا دوست، ولی اللہ اللہ کا دوست۔ اب ذرا غور کیجیے، ایک مبلغ، ایک داعی دین کی دعوت دینے والا، ایک مصلح۔ حضرت ابو الخیر اللہ خزاری کے کاپی پہ لکھ لینا جا رہا، یہ نہ کرامتے سناؤ گے ہوا میں اڑتے آئے رہے جا رہے تھے، یہ تو بھائی ضمنی چیزیں ہیں، یہ تو غلاموں کی شان ہے، تم بزرگوں سے منسوخ کرتے۔ انجیکشن ڈاکٹر شہریار خود نہیں لگاتا، وہ چیک اپ کرتا ہے تو ڈسپینسر کو کہتے ہیں جاؤ اس سے ٹیکہ لگوا لو۔ تم نے ان بزرگوں کو یہ سمجھ لیا، تمہیں ان کے مقام کا نہیں پتا۔ ہر ایک کو ایک نظر سے دیکھتے ہو بھئی، ایک مبلغ، داعی، مصلح۔ مصلح کا معنی ہے اصلاح کرنے والا، مصلح کا معنی لو جی بابا نولا خزاری علیہ رحمت ایک تبلیغ کا کام کیا، ہزاروں لوگوں کو مسلمان بنایا، کلمہ پڑھایا، اسلام کے دامن میں لے کے آئے، جن کی کاوش، کوشش، محنت و مشقت اور تبلیغی مساعی جمیلہ سے ہزاروں لوگ ہلکا بکوش اسلام ہوئے، اور جن کی دعوت پر ڈاکے مارنے سے توبہ کر کے رائے راست پہ آ گئے۔ میں نے ان کے پڑھا کہ ساندل بار کے علاقے میں ایک نامی گرامی ڈاکو تھا، نامی گرامی ڈاکو، وہ آپ کے پاس آیا کسی دنیاوی غرض سے، آپ نے گریبان سے پکڑ لیا، فرمایا تیرے صحیح ہونے کا ٹائم نہیں آیا، تو کدو صحیح ہونے گا؟ ایسے گریبان سے پڑھ کے جھٹکا دیا، قدموں میں گر پڑا، رونے لگا، کہنے لگا بابا وقت آ گیا، وقت آ گیا۔ کہا حضرت میں آپ کے حق پہ توبہ کرتا ہوں، میری پچھلی توبہ پر ایک شرط ہے، میری ایک شرط منو، مینوں رب کو معافی لے دو۔ جی مینوں رب کو معافی لے دی تھی تو میرے پیو دی توبہ جب وہ کم کر گیا۔ یہ آپ کو کوئی سناتا ہی نہیں۔ توبہ توبہ، ڈاکوؤں نے توبہ کی، چوروں نے توبہ کی۔ ایک آدمی آ گیا، انہیں کہا جی دعا کرو، میرے اندر ایک پیڑی عادت جاندی نہیں۔ فرمایا کیا عادت؟ کہتا ہے زیادہ وڈیاں نہیں، چھوٹی موٹی چوریاں کرنا، وڈیاں چوریاں نہیں کرتا، چھوٹیاں موٹیاں چوریاں کرنا، یہ عادت میری جاندی نہیں، کو دعا شعا کرو میری یا چوری والی عادت ہو جائے۔ آپ نے اسے نہیں کہا کہ اسے مار کے مسیتوں کڈو، انہوں آیا کیوں تھے؟ یہ حضرت صاحب کو بیٹھا کہ انہوں ڈنڈے مار کے کڈو تھے۔ بابا صاحب نے قریب بلا کے نا اس کے سینے پہ اس طرح ہاتھ پھیر، فرمایا اللہ جس درد دل سے آیا ہے نا، تو بھی مہربان ہو جا اس پہ، تو اس پہ مہربان ہو جا۔ لو جی وہ دن گیا، ادھر دن آیا، وہ مقالے بھی لکھا ہے کہ اس دن تو بعد بندے آندے اسی حیران ہو گئے بے کیڑی شے اینی نفرت ہو گئی انہوں چوری کو، جڑا آندا سی جی میری چوری دی عادت پہ گئی جاندی نہیں۔ مقالے بھی لکھے وہ متنفر ہو گیا، متنفر تے جڑے دوجے کام کردے سن انہوں نے بابا صاحب کو لے آندا سی، آندا چلو بابے نو لاکھ ہزاری کو چلیے، بابا صاحب آندے سن نگاہ مار کے تقدیر بدل دیں۔ اصلاح کرتے تھے، اصلاح، تبلیغ، دعوت، اصلاح، ایک کام اسے کہتے ہیں جو جڑا بندہ ایک کام کرے نا، تربیت، انہوں آدھے مربی، انہوں کی آدھے مبلغ، داعی، مصلح اور مربی۔ مربی دا معنی تربیت، انج نہیں سن کر دے سانو کی جے کردہ کرن دے، کردہ کرن دے ساڑا کی آپ ہی بھرے گا، آپ ہی نہیں بھرے گا، اسی نال بھر۔ جس کو دیکھتے تھے نا اصلاح بھی فرماتے اور تربیت بھی فرماتے۔ ایک آدمی آ گیا، اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، سونے کی۔ بابا صاحب نے فرمایا جی سیدھا ڈائریکٹ آندے اے حرام ہے، اوے حرام ہی، تو ایک ہی کیتا ہے، انہوں کڈو مسیتو، یہ انگوٹھی پا کے آ گئے، انہیں حرام پایا سونا۔ بابا صاحب فرمایا سونی بڑی لگ پائی ہے انگوٹھی، تو بڑی سونی لگ دی،
وہ آخر لگا جی ہونی بنوائی ہے، شوق سی میرا سنے۔ آپ نے فرمایا بیاہ ہوا ہی، بیگم شیگم ہے ہی؟ آندا جی ہاں، 2 بچے بھی نے، بیاہ بھی ہوا ہے۔ فرمایا اگر ایک کم کر، ایڈی سونی انگوٹھی ہے، میں چاہنا ساڈی دھی دے کم آئے۔ انہاں کہ جی تو بیوی نو دے دیں تو چنگا کم نہیں۔ اس آخیا جی ہنے لاؤ، میں لانا، میں ہنے جا کے بیوی دے ہتھی پوا دیا گا۔ نال ہی پھر بل ویکھیا میں نرم ہو گیا۔ فرمایا مرد نو پہننا حرام ہے، تاں تینوں آکھیا ہے سونا مرد نو پہننا یہ عورتاں واسطے بنیا، عورت نو دے۔ فرمایا او تیری گھر والی خوش ہو جائے گی، وہ آکھے گی مینوں گفٹ ملیا، گفٹ ہسبینڈ نے مینوں گفٹ دیتا شوہر۔ اینو کہندے اصلاح، تربیت، مربی جڑا تربیت کرے۔ ایک بندہ ان پڑھ سی، انہوں نہیں سی پتا، وہ جتیاں سمیت ہی اندر بڑا ہے مسجد۔ بابا صاحب جھاڑو پھیرتے سن، لیکن لوگوں نو جویں ساڈی کچھ عادتاں غلط ہو گئی ہیں۔ رات دے پچھلے پیر دروازے نو مسجد نو اندروں کنڈی لا کے تے جھاڑو پھیرتے سن، دھوندے سن، کڑے وچ پانی بھر کے نا، اس زمانے موٹراں کوئی نہیں سن، پیپ لا کے مسجد کڑے دے پانی، کڑے بھرے پانی دے 5-6 مسجد دا فرش دھونا۔ حضرت سید ابو خیر اللہ خزائرہ آپ ایک دفعہ سحری ویلے مسجد تو رہے سن، ایک بندہ آیا، وہ دروازے بھی سوراخ سے، انہیں ویکھیا بھی کی کردے بابا جی اس ٹائم؟ انہیں ویکھیا بابا صاحب جھاڑو لے کے مسجد کڑے چ پانی پا پا کے مسجد دھون رہا۔ ایک دفعہ آپ مسجد قرآن شریف کی تلاوت کر، قرآن شریف نا بڑا شوق سی انہوں نے، جتھے تشریف فرما ہوندے سن نا تکیہ ہوندا سی، تکیہ اتنے قرآن شریف ہر ویلے پیا ہوندا سی۔ جدوں لوگ اٹھ کے ملاقات کر کے جاندے سن، قرآن شریف کھول کے تلاوت شروع کر دیں۔ 9,01,000 واری قرآن پڑھنا ہے، میں پڑھیا۔ بندہ جتیاں سمیت مسیتے آ گیا، یہ نہیں بھی انہوں مارن لگ پہ جے کڈو انہوں تو گالاں کڑیاں برا پلا کے نہیں۔ آپ انہوں نے ویکھیا بھی جتیاں سمیت ہی اگا لگا ہوندا ہے۔ آپ فرمایا بیلیا اتھے ہی کھلو، میں تیرے نال کام ہے، اتھے ہی کھلو، میں آنا۔ آندا جی میں تانوں ملنا آیا۔ انہاں کہا میں تیرے کول آ جانا۔ فرمایا یہ رب دا گھر ہے، یہ مسجد ہے، اتنے جتیاں پا کے نہیں آئی دا، تے جتی لاہ لے تے پھر تیری گل سن لئی نا۔ وہ آندا ہو یہ مسجد ہے، انہاں کہا مسجد ہے، مسجد ہے، جتیاں پا کے نہیں آئی دا۔ انہیں اسی ویلے جتی لائی نا تے جتی پھڑ کے کندھ دے نال رکھی، اتھے ہی بہ گئے بابا صاحب۔ پر میں ہن سنا کی گل، ہن دس کی گل۔ انہیں آخیا جی یہ کرو، بیماری نہیں جاندی، پتہ نہیں کی گل ہے، ایک پیندا ہے تے دوجا اٹھدا ہے تے دوجا پہ جاندا ہے، ڈگ پیندا ہے، کوئی دعا شعا کرو۔ آپ فرمایا نماز پڑھ دیو، وہ تواڈے گھر بھی نماز پڑھی جاندی۔ چپ رہ کے اندر دعا کرو تو پڑھن لگ پین، پڑھ دے کوئی نہیں۔ فرمایا تو ایک کام کر، گھر وچ نماز تو لے آ، نماز تو لے آ گھر وچ، تیاں پتراں نوں نمازی بنا تے آپ بھی پڑھیا کر، بچے بھی تواڈے پڑھن، تے میں ضمانت دینا بیماری تواڈے گھروں نس جائے گی، میں ضمانت دینا بیماری نس جائے گی۔ فرمایا تو رب نو راضی کرنا تے ضمانت میں دینا، تیریاں بیماریاں ختم ہو جائیں۔ تربیت بھی کردے سن تے اصلاح بھی کردے سن۔ اچھا ہن آکھی تو غصہ کردا بندہ، پر میں جڑی سچی گل میں تے دسنا، پاویں لوگ آکھن جی تو نہیں سی کرنی چاہیے، میں نہ مینوں میری کوئی عتق نہیں۔ اسی میں زمانہ طالب علمی دا ایک واقعہ سنانے، ایک اخبار دا اسی کی اشر کرنے تھلے رڑدیاں گلیاں بازار، سنو ایویں نہیں جے مزار بنتے یار، ایویں عرس نہیں لگتے، ایویں نہیں عرس لگتے، ایویں مزار نہیں بنتے، ایویں شاہ بادشاہ نہیں لوگ آخر وچ کوئی رازیاں گلاں۔ اسی اخبار بھی سودے پا کے دینے ہیں، اخباراں بھی لفافے بنتے ہیں، پوڑی بنا کے دیتی۔ اخبار نوائے وقت اخبار سی، وہ میں ہاتھے پھڑی، میرا خیال ہے کالج دا زمانہ سی میرا، بے خیالی وچ وہ سامنے ایک بزرگ آ رہے سن، اتنے تصویراں سن تے میں اخبار لکا کے نا سائڈ تے کر لی۔ میں کہ بزرگ آ رہے ہیں تے حیا ہوندا ہے، وہ مینوں آکھن گے بھی یہ تصویراں پٹھیاں کر دے، اتنا ٹائم ہی نہیں، وہ تے آ گئے سر اتنے۔ وہ پہلی نظر ہی انہاں میرے تے پئی، مینوں آکھن لگے یہ اتنے اللہ رسول دا نام لکھیا ہوندا ہے، پیچھے نہیں کری دی۔ یہ دسے گا تانوں کو گل، لوگ آخنا میری بےزتی دسی، یہ میں دساں اساں جنہاں کو سیکھیا۔ وہ اخبار بالکل پیچھے بھی نہیں سی، میں سائڈ تے کر لی، پہلی نظر ہی پئی، سلام دوڑنا لے کے نا مینوں فرمان لگے اے ذرا اخبار پڑھ کے نا اگے کر لو، یہ اتنے اللہ رسول دا نام لکھیا ہوندا ہے، بے ادبی ہوندی، یہ کنڈ پیچھے نہیں رکھی دی۔ یہ آندے تربیت، اصلاح تربیت۔
میں اگے شاید گل سنائی سی، ساڈے ایک MNA صاحب سن، وہ اسمبلی گئے نا تو انہیں تسبیح کر لینی ہوتی اسمبلی۔ حاجی حنیف طیب صاحب پاکی وزیر پیٹرولیم ہوں سن، جنیجو صاحب وزیر اعظم سن اس دور دی گل۔ میں سیکریٹریٹ ملن گیا، حاجی حنیف طیب صاحب پیٹرولیم منسٹر سن، انہوں نے دفتر ہی بیٹھیا، اتنے گل شروع ہو گئی، انہوں نے کہا جی وہ فلانے جڑے MNA صاحب نے نا، حضرت صاحب مولانا صاحب، وہ تسبیح کر لیندے نے اسمبلی، تو انہوں نے محنت کریے بھی چھپ کے کریا کرو، اسمبلی نہ کرو، بندے گلوں کرنا نہیں لیندے، وہ آندے رہے تو میاں تسبیح دے وچوں میاں کسبی۔ انہوں نے کہا جی وہ چونکہ MNA نے نا، تو 100 سجڑ 100 دشمن، تو ذرا گزارش کریے بھی تسبیح جیڑی ہے کر لیا کرو، یہ کر لیا بے اسمبلی جانج نہ کریا کرو۔ وہ سارے آخر بھائی جے منگی تو انہوں نے ناراض ہو جانا یا منع کیتا، انہوں نے آخنا تسی میری بےزتی کی، تسی مینوں کی سمجھ دیو میں ریاکاری کرنا۔ حاجی حنیف طیب صاحب بڑے دانشور آدمی سن، انہوں نے کہا تسبیح میں چھڑانا ویکھو کیویں چھڑدی۔ وہ اسمبلی چ قدرتی حاجی صاحب ہی بیٹھے، وہ بھی MNA سن، منسٹر سن، نال ہی وہ حضرت آ کے بیٹھے، آپ فرمان لگے حضرت یہ تسبیح بہت پیاری، آپ نے کہاں سے لی؟ کہنے لگے جناب یہ مدینہ شریف سے آئی ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے، یہ فقیر کو عنایت کر دیجیے، یہ فقیر کو دے دیجیے۔ انہوں نے کہا جناب ایک تسبیح کی 100 تسبیحیں، اے لو تسبیح۔ انہوں نے تسبیح پھاڑ کے حاجی صاحب نے چمی، فرمان لگے یہ مدینہ شریف کا تبرک ہے نا، یہ تو جیب میں سنبھال کے رکھے۔ وہ مولانا صاحب سمجھ گئے، کیونکہ انہوں نے کنی گل پہ گئی سی پہلے، وہ آخر لگے واہ جی صاحب سمجھایا جی، اصلاح کی تھی جی بڑے چنگے طریقے نہ۔ وہ پنجابی بھی ساڈے آندے سپ بھی مر جائے تے لٹ بھی بن۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ لو سجڑو اے کام کیتا انہاں بلیاں، عوام وچ اڈے تے تویز دتا تے دکان چلن لگ پئی، اس نہیں گلاں، یعنی اصل گلاں یہ نے مصلح، مبلغ، دائی تے مربی، تربیت کی تربیت۔ قرآن شریف بھی یہ ذکر ساری چیزاں دا ہے۔ اللہ کے نے فرمایا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یصلح لکم اعمالکم، تواڈے سارے بگڑے کام سیدھے ہو جان گے، اصلاح، سارے بگڑے کام سیدھے ہو جان گے۔ رب نے فرمایا ایک کام کرو، اے جڑی ہے انہوں کنٹرول کرو، انہوں کنٹرول کر لو، زبان نو قابو وچ رکھ لو، تواڈے جننے کم بگڑے نے سارے صحیح ہو جان۔ یہ فساد دی جڑ اتھو جدو زبان بندہ بولدا ہے فتنہ پیندا ہے، فساد پیندا ہے، گالیاں کڈدا ہے، برا بھلا بولدا ہے۔ قرآن وچ رب نے فرمایا اصلاح چاہتے ہو نا، اصلاح ایدی حفاظت کرو، ایدی حفاظت۔ اس واسطے جننے اولیاء اللہ سن انہاں دی ایک صفت سی کم گو، ہر ویلے زبان نہیں سن چلاندے، سوچ سمجھ کے بول دے سن، بوقت ضرورت بول دے سن۔ انہاں ہستیاں بھی سیدنا ابو الخیر نولہ خضاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ نمایاں شخصیت نے۔ ایک آیت تے میں گفتگو کی تھی، دوسری جڑی آیت ہے جڑی تلاوت کی تھی نا، انہاں دی پہچان رب نے دسی، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ بھائی دی تھوڑی سی تشریح کر کے تو میں ختم کرنا۔ اللہ نے قرآن فرمایا جن ولی نے میرے دوست نے، الذین یبیت، انہاں دیاں راتاں بسر ہوندیاں نے لربہم، اپنے رب واسطے، یہ راتاں گزاردے نے اپنے، اچھا انہاں رب واسطے راتاں گزاریاں نے۔ ہن عاشق لوگ انہاں واسطے راتاں گزاردے نے، کیوں؟ اصل طریقہ عرس دا یہی ہے نا، درود شریف پڑھو، قرآن شریف پڑھو، نفل پڑھو، پڑھ کے دعا مانگو۔ یا اللہ سید ابو الخیر نولہ خضاری دے عرس وچ آیا جو درود شریف پڑھیا، قرآن شریف پڑھیا، نفل پڑھے، اے دا ثواب سرکار دی روح نو عطا فرما۔ قدوۃ الاولیاء سیدنا ابو الخیر نولہ خضاری دی روح مبارک یہ میری طرف ہدیہ پہنچا۔ یہ طریقہ ہے عرس دی محفل سے۔ قرآن نے دسیا الذین یبیتون لربہم، یہ راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے لیے، لربہم، کیسے گزارتے ہیں؟ سجدا وقیاما، کبھی رات کو دیکھو کبھی سجدے میں نظر آئیں گے، کبھی دیکھو تو ہاتھ باندھ کے رب کی بارگاہ میں کھڑے۔ اچھا یہ دا معنی ہے عبادت گزار، یہ دا معنی ہے عبادت گزار، چونکہ رات دا ذکر ہے، یبیتون، اس شب زندہ دار نے، عبادت گزار نے،
تے رب دے اگے اتھرو آن والے تے رب دے ذکر نال اپنی راتاں نو آباد کرن والے لوگ نے جنہاں نو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ ساری گفتگو دا خلاصہ جی یہ تے میں دسیا مبلغ، داعی، مصلح، مربی، لو جی تین چیزاں ہور نے جہدے نال اللہ دے ولی جڑا وہ کمال دے درجیاں تک پہنچ۔ پہلی چیز ذکر الہی، جن نے مزارات پہ آرام فرمائے یہ کدی اللہ دے ذکر تو غافل نہیں سن ہوئے۔ ذکر الہی اللہ دا ذکر، بلکہ انہاں دی خوبی کوڑ بہن والے نو ذکر تے لاندے سن، کوڑ بہن والے نو وہ بھی ذکر دی عادت ہو جاندی سی، وہ بھی ذکر کرنے لگ پیندا سی، ذکر الہی۔ دوسری چیز اتباع سنت، اتباع شریعت بھی انہوں آخدے نہیں، اتباع سنت، شریعت دی پیروی، شریعت دے خلاف کوئی کام نہیں کرنا، سنت دی پیروی۔ اور سنت دی پیروی، شریعت دی پیروی دا آسان معنی دساں، نبی پاک دے طریقیاں نو اپنانا، حضور دے طریقیاں دے مطابق زندگی ٹالنا، اپنی زندگی نو نبی پاک دے طریقے گھر وچ لیا کے گھر دے ماحول وچ حضور دا طریقہ گھراں وچ لیائیے۔ یہ اولیاء اللہ نے اپنی ذات تے حضور دا طریقہ وارد کیتا ہے، ذات دے۔ میرے اپنے کول دین نہ ہوئے تو دین میں چاڑن ٹریا ہوں، بس تیرے اپنے کول دین نہیں، گھر وچ دین نہیں، دکان تے دین کو نہیں، گلی محلے دین کو نہیں، تو دین نو کدھر لے کے جانا؟ دین ساڈا آخدا ہے پہلے اپنے آپ تے دین لیا نا، تیرے اتنے دین سانو دسے۔ اور مسلمان ہوندا ہی ہوئے، مسلمان ہوندا ہی ہوئے فرما بردار، جڑا ہر گل بھی سوچے میں نبی پاک دے طریقے نہ پیار کر، حضور دے طریقے کر لیا۔ دین ہو دین محمدی سب کا، طریقہ ہو طریقہ محمدی سب کا، ذکر الہی، اتباع سنت، اتباع شریعت۔ اسی تے سنتا نہیں پڑھ دے، نماز فرض پڑھ کے نس جانے ہیں۔ تے جے قیامت نو پوچھا گیا بھی جڑیاں سنتاں چھڑیاں سا جی پتہ جی کنہاں دیاں سنتاں سن؟ اور جنہاں دا کلمہ پڑھیا سی تو یہ انہاں دا طریقہ سی، تینوں انہاں دا طریقہ چھڈ کے نس لیا تو؟ تینوں اتنا خیال نہیں آیا بے جڑیاں سنتاں چھڈنا یہ وہ سستی دا طریقہ ہے، یہ انہاں دی سنت ہے جنہاں دا میں کلمہ پڑھیا۔ تے جس ہستی نے دعا فرمایا ہر فرض نماز تو بعد جیڑی دعا منگی جائے قبول ہوندی، تو فرضاں دی دعا بھی نہیں سا منگدا، جُتی پھڑ کے نس جاندا سے مسجد چوں۔ تینوں حیا نہ آیا؟ میرے نبی پاک نے تے فرمایا تے سبق دیتا سی تانوں، دعا قبول ہوندی ہے فرضاں تو بعد، جیڑی دعا منگی جائے قبول ہوندی ہے۔ دین ہو دین محمدی سب کا، طریقہ ہو طریقہ محمدی سب کا۔ تیسری چیز ذکر الہی، اتباع شریعت و سنت۔ تیسری چیز محبت شیخ، محبت پیر دی محبت، شیخ جندے کو تبلیغ، دعوت، اصلاح، تربیت جندے کو پائی ہے نا، او دا پھر ادب احترام بھی کرنا، او دی محبت بھی رکھنا۔ انہیں سانو چنگے پاسے لایا، انہیں سانو نماز سے لایا ہے، قرآن دی تلاوت سے لایا ہے، برائی کو بچایا ہے، بری مجلس کو بچایا ہے، سانو ہدایت آئی ہے، تے اسی کیوں نہ او دے نال پھر پیار کریے، او دے نال محبت کریے، او دے طریقے نو اپنائیے۔ جیڑا بندہ انج کردا نا انہاں دی لسٹ وچ جیڑا آ جاندا اونوں پھر سیدنا ابو الخیر نلو قزاریہ۔ ایک مہینہ گزریا رمضان شریف دا، افسوس نہ کریے تے کی کریے؟ وہی مسجد ہے، وہی نمازی نے، وہی ماحول ہے، روزیاں دی حالت دیکھ لو تے بعد دی حالت۔ ایک بندہ سگریٹ پیندا سی میرے تعلق والا، میں کہ یار یہ کوئی چنگی عادت نہیں، آندا نہیں واقعی عادت تے چنگی نہیں پر عادت پی گئی ہے۔ سارے ایک باری بولنا پینا تو ہمیں تکلیف سمجھو، کی انہیں مینوں آکھیا؟ ایک باری پھر آکھو لو جتھے میں ختم کرنا چاہنا، آندا عادت پی گئی، نال مینوں آندا ہے تے چنگی نہیں، ہے تے چنگی پر عادت پی گئی۔ میں کہ کیویں پئی عادت؟ آدھا سکول پڑھدا سا، ماپیاں تو چوری پیندا سا تے عادت پی گئی۔ ایتھے ساڈی مسجد ایک نمازی سی، وہ جدوں سلام پھرنا نا انہیں، جدوں سلام قاری صاحب نے سلام دوجے پاسے پھر انہیں موبائل کر لینا۔ میں کہ یار دعا تے مانگ لیا کر، اس جے میں سلام پھر مینوں آندا جی عادت پی گئی۔ کی آندا ہے؟ عادت پی گئی موبائل ویکھن دی، کوئی میسج نہ آیا ہو، کوئی وائس میسج ہے جی، کوئی اور پوسٹ نہ نویں آئی ہوئے، چسکا پی گیا، چسکا تے عادت۔ میں کہ افسوس انہوں سگریٹ دی عادت پی گئی،
یہ موبائل ویکھن کی عادت پی گئی ہے جی، انہوں گپا مارن کی عادت پی گئی، مہینہ لنگ گیا پر سونوں نماز کی عادت نہیں پئی، مسیتی 5 ٹائم آتے رہے، یہ تینوں عادت کیوں نہیں پئی؟ جیڑی عادت پینی چاہیے سی وہ تو پئی نہیں۔ کاش 2-4 منڈے یہ جے اٹھن محلے وچوں جہے آخر جی مسیتی مہینہ نمازاں پڑھنا آتے سا، ہوں عادت پی گئی، ہائے 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 ہوں لو جی جہاں بندہ آخے مہینہ نماز پڑھی سی ہوں میں عادت پی گئی نماز چھڑتی نہیں، ہاں نہیں نشے دا عادی ہے، نشے دا۔ میں کہ کاش انہیں چند مہینے سگریٹ پیتے تو نشے دا عادی ہو گیا، مہینہ تو نمازاں پڑھیاں نے، تو عادی نہیں ہویا نماز دا۔ تو جس دن کسی نوجوان نے آخیا نا مینوں نماز دی عادت پی گئی ہے، اللہ دی عزت دی قسم ہے رب دیا رحمتاں وسنیاں نے، اس نوجوان اتنے رحمتاں وسنیاں نے، یہ نماز دا عادی ہو گیا۔ ہائے ہائے جڑا نماز دا عادی ہو جائے انہوں دنیا بھی کوئی تھوڑ رہنی۔ یہ کم کنے کیتا جی؟ اولیاء تے حضرت سیدنا ابو الخیر نور اللہ خضاری۔ میں کہ جورس منا رہے ہیں تو میں لوگوں کو یہ دساں بھی وہ کرتے کی رہے ہیں، سانو کیڑے پاسے لایا تو اسی لگ کیڑے پاسے گئے، دعائی خدا دی وہ سانو لا کیڑے پاسے گئے تو اسی کیڑے پاسے ٹر پے۔ قرآن اساں نہیں کھولنا، اساں تیریاں چادراں چڑھان دے محتاج نہیں ہو، تیریاں دیگاں دے محتاج نہیں۔ وہ ناراض ہوندے، ناراض وہ آندے وہ جڑا کم میں کیتا وہ تو کردا نہیں، نماز پڑھنا میں تے کدی چھڈی نہیں سی۔ اج بھی ابو الخیر نور اللہ خضاری دے مزار چوں آواز ہوندی اوئے آن والے ہو میں تے کدی چھڈی نہیں سی نماز، تو کیوں نمازاں چھڈی جانا؟ مینوں جنہ کماں کولوں نفرت سی سارے تو کام کرنا تے میرے کو کی لینا ہے؟ وہ آندے دفع ہو جائے، یہ حقیقت ہے، وہ آندے دفع ہو جا، مینوں تیری کو نہیں لو۔ میں تو لوگوں نے نیکی ہدایت دے رستے وال لایا۔ اس واسطے دوستو کوشش کریے اپنا ماحول اچھا کریے، اپنی سوچ اچھی کریے، اور اللہ دیاں رحمتاں وسدیں جنہ دی خاطر انہاں مزارات انہاں دا ساڈے تے احسان ہے، انہاں دا ساڈے تے احسان ہے۔ سانو تبلیغ بھی کیتی، سانو دعوت بھی دیتی، ساڈی اصلاح بھی کیتی ہے جی، اور ساڈی تربیت بھی کیتی، اور سانو دعاواں بھی دیتیاں، سانو دعاواں بھی دیتیاں۔ اللہ والے دا کام ہے دعاواں دینا، اللہ والے دا کام ہے۔ اچھا اسی ستے بھی ہو گئی ہے تو ساڈے واسطے دعا کر دے، اللہ اکبر۔ یہ ولی ہو جے یہ ستے بھی ہوئی ہے تو وہ ایک بندہ میں نے آخر لگا جی میرے واسطے بھی کر دیں، میں کہ کر دیں آندہ اللہ ایک وہ تو میں جانتا ہی نہیں، میں کہ جدو آندے یا اللہ حضور دی ساری امت دی خیر تو امت تو باہر ہے، وہ آندے یا اللہ سب کا بھلا سب کی خیر تو سب چو باہر نکل گئے۔ اچھا جدو ولی آندا یا اللہ حضور دی ساری امت دی بخشش فرما تو تم وچ آیا کہ نہیں آیا؟ تیرے واسطے پھر دعا کر دینے کہ نہیں کر دے؟ اس لیے فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ جڑ صحیح یار، فرد قائم ربط ملت سے ہے۔ جدو پھل اپنے مرکز وچوں جدا ہوندا نا، پھل بڑا سوہنا لگتا ہے، وہ خوشبوواں بڑیاں پیاری، جدو انہوں تروڑ لئیے نا پھل ٹوٹ جائے، تروڑ لئیے تو پھر وہ پتہ کی بنتا ہے؟ ہار۔ پھل مرکز وچوں ٹوٹ جائے تو وہ بنتا جی ہار، سمجھ دے تو ہار تے جت، ہار تے جت۔ پیوستہ رہ شجر سے، اقبال ہے میں نہیں بے وقوف نہیں سی اقبال ہے، اقبال ساڈا محسن ہے، کیوں؟ فیلسوف اسلام ہے، شاعر مشرق علامہ اقبال نے نوجوانوں دے اندر وہ چنگاری لائیے۔ اقبال نے آخیا فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ۔ جڑو مرکز وابستہ رہ شجر سے، امید بہار رہ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار۔ اس شجر تو مراد کی دین اسلام، ربط ملت تو مراد دین ہے، اور دین نہ جڑو دین نہ، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ اقبال آخر نے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار۔ جی پیوستہ ہی نہ ہوئے، مسیحی نہ بڑھیں، قرآن نہ کھولیں، حرام کو نہ بچیں، تو پھر باہر دی امید رکھیں تھے ابس ہے ابس ہے ابس ہے ابس ہے۔
پیوستہ رہ شد بڑا مشکل دور آ گیا ہے، دین نہ جڑو، دین نہ جڑو، جڑا جڑ گیا سمجھ لو تر گیا، جڑا دین نہ جڑ گیا ہو تسی اس مسیتی وہ بندہ ہوندا ہے جدے تے رب راضی ہو۔ یہ میں پوری ذمہ داری نے گل کر لگا، جڑا مسیتی آ گیا ہے، نماز پڑھ لی ہے، محفل بہ گیا، دروش پڑھ لیا، چنگے کام مسجد کر رہا ہے، وہ شکر کرے رب نے انہوں توفیق دیتی، جی وہ دی توفیق نہ ہوندی تے تساں کو نہیں سی آنا، تسی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ دی عزت دی قسم میں ایتھوں چکے انج نہیں رکھ سکتا جو دی توفیق ہے، کہ او دی توفیق نہ ہوئے تو میں انہوں ایتھے نہیں رکھ سکتا۔ یہ سب چنگے کام جننے نے یہ سارے رب دی توفیق تے توفیق منگیا کرو، وما توفیقی الا باللہ، بس چنگے پاسے لگو، ہدایت، نیکی، بھلائی، اولیاء کاملین دے رستے اتے چلی، انہاں دی ذات نال محبت تے پیار دا تقاضا اے وے کہ انہاں دی گل منی، جی آکھیے محبت بڑی ہے لیکن گل نہ منی۔ میں حضور دی گل کر، نبی پاک تو شروع ہونے ہیں، ایک بندہ آکھے میں حضور نہ بڑا پیار کرنا، حضور نہ بڑی محبت کرنا، انہاں دی گل نہ مننے نبی پاک، وہ پیار بھی جھوٹا ہے، پیار بھی سچا پیار ہوتا ہے جڑا پیار کرے تے نال گل بھی مننے۔ اسی واسطے اسی نا تے لینے بزرگاں دا استعمال بڑا کرنے ہیں، پر بزرگاں دی گل اسی منتے نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں ایسی محبت دا قائل نہیں، میں ایسی محبت دا قائل نہیں جدے وچ اتباع نہ ہوئے۔ وہ کادی محبت پیر دی ہوئے، ولی دی ہوئے، نبی پاک دی ہوئے، بندہ دعویٰ کرے محبت دا تے بے عمل ہوئے، نماز نہ پڑھے، آکھے میں محبت میں عاشق ہوں، وہ عشق وچ بھی جھوٹا ہے، محبت وچ بھی جھوٹا ہے، جدا عمل صحیح نہیں۔ تے عملاں وچوں سجنوں سب تو چوٹی دا عمل نماز دے، بس نمازی بن جاؤ، نماز دا ماحول لیاؤ گھر وچ، یہ ساری خیر یہ قیامت دے دن سب تو پہلا سوال ہی نماز دے بارے وچ ہونا ہے۔ تے رب نے جڑی نشانی دسی نا الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدا وقیاما، سجدا وقیاما، نماز 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 ازولتا۔ یہ سبق دین دا اے وے، انہوں پڑھنا ہے، اس سبق نو یاد کرنا ہے، ہو سکے تو دوسرے لوگوں تک پڑھانا ہے۔ اللہ اس محفل نو قبول فرمائے، اور جنہ سنگیاں ساتھیاں نے اہتمام کیتا ہے لنگر شریف دا، محفل دا، اللہ انہوں نے جزائے خیر دے، انہوں دے رزق روزی وچ برکت دے۔ صوفی امتیاز علی صاحب اور طارق محمود صاحب دے اصالے ثواب واسطے محفل ہے، اللہ انہوں دی قبراں روشن فرمائے، جنت الفردوس وچ رب کریم انہوں نے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تے توڑا سارے دا بہنا ضائع نہیں جانا، جنی دیر بیٹھے ہو نا، جنی دیر بیٹھے ہو، حضور دی حدیث سنا کے اجازت لین لگا، جنی دیر بیٹھے ہو حدیث ذہن چ رکھیا جے، ذہن چ حدیث لے کے جایا جے، یہ ساڑھے بہن دا مل پہ گیا ہے، مل پہ گیا کیویں؟ حدیث پاک نبی پاک نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارت، نبیاں دا ذکر کریے تے عبادت رب دی لکھی جاتی ہے، یہ رب دے ولیاں دا ذکر کیتا جائے تو گناہ دا کفارہ مل جائے۔ یہ ساڑھا بہنا اتھے ساڑھے گناہ دا کفارہ بن گیا۔ وآخر دعوانا